السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں عالم رویا بائی تحریم ارشد ایپیسوڈ 22۔ وہ پیلے خصے اور پیلے رنگ پر سبز بوٹیوں کی پرنٹ والی شلوار قمیض میں ملبوس تھی۔ وہ گھر میں داخل ہوئی، سیڑھیوں میں عبدالطواب منہ میں بیڑی دبائے ہوئے بیٹھا تھا۔ کوہ نور کو اسے دیکھ کر غصہ چڑھا۔ وہ سر جھکائے پستول صاف کر رہا تھا۔ وہ غصے سے دندناتے ہوئے سیڑھیوں میں چلی آئی۔ تابے، اس نے سر اٹھایا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے سادگی سے اسے دیکھتے ہوئے منہ سے لالی پاپ نکالی تو وہ چونکی اور وہ ہنس پڑا۔ اس نے ناک سکیڑ لی اور اس سے ایک سیڑھی اوپر چڑھ کر بیٹھ گئی۔ میرا بھائی میرا رشتہ دیکھ رہا ہے۔ اس نے لالی پاپ منہ میں واپس ڈالی۔ لیکن تم تو کہہ رہی تھی کہ تمہیں پڑھنا ہے، جواباً وہ کہنے لگی۔ ہاں، لیکن بھائی کہاں سنیں گے؟ وہ رکا اور پھر کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگا، تم کہو تو گنڈے بھجوا دوں۔ وہ جھٹ سے بولی، تم پاگل ہو؟ ہر وقت بدمعاشی، غنڈہ گردی، کیا تمہیں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں آتا؟ اور تم نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہوا ہے؟ سمجھتے کیا ہو کہ میرا رشتہ آئے گا اور میں دل مار کر خاموشی سے رخصت ہو جاؤں گی؟ میں کوہ نور ہوں، اپنے مسئلے خود حل کر سکتی ہوں، اور مجھے میرا دین نہ کہنے کا حق دیتا ہے۔ اس نے پستول اس کی شہرک کے قریب کی۔ اس کی خوف سے آنکھیں پھیلی۔ آہستہ بولو، اتنا تیز بولتی ہو، کچھ سمجھ نہیں آتا؟ وہ معصومیت سے بولی۔ جو دل کے صاف ہوتے ہیں وہ تیز بولتے ہیں۔ وہ مسکرایا۔ اس نے پستول رکھی اور منہ سے لالی پاپ نکالی۔ مطلب جو آہستہ بات کرتے ہیں وہ کیا دل کے کالے ہوتے ہیں؟ مس نے، وہ پٹاخ سے بولی تھی۔ اسے اس کی بات میں دلچسپی ہوئی۔ کٹر میٹھی چھری اور میٹھے چھرے۔ سلیمان سیڑھی سے نیچے اتر رہا تھا۔ کوہ نور نے فوراً اپنا دوپٹہ اٹھایا۔ سلیمان، میرا دوپٹہ گندا کیا نا تو پیٹوں گی۔ سلیمان نیچے اتر آیا۔ وہ سلیمان کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، کدھر جا رہے ہو؟ وہ اسے بتانے لگا، نماز پڑھنے۔ یہ وقت ہے نماز کا؟ سلیمان نے بیزاری سے دیدے گھمائے۔ مغرب کا وقت ہو رہا ہے۔ عبدالطواب کی جانب متوجہ ہوئی۔ سمجھاؤ اسے کچھ۔ اس نے منہ کا زاویہ بگاڑا۔ میں سمجھاؤں؟ جس نے سالوں مسجد کا منہ نہیں دیکھا، اتنی اوقات ہے میری؟ سلیمان طنزاً ہنس کر جانے لگا۔ کوہ نور کو برا لگا۔ اب تو جاتے ہو نا؟ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ عبدالطواب تائب نہیں۔ اس نے بات بدلنے کی صحیح کی۔ اچھا بتاؤ، اب کیا کرو گی؟ وہ اٹھنے لگی۔ تعلیم میرا حق ہے۔ اس نے مڑ کر کندھے اچکائے۔ اور کیا کرنا ہے؟ وہ باورچی خانے کی جانب بڑھی۔ عبدالطواب نے اس سے پوچھا، کدھر جا رہی ہو؟ وہ جاتے ہوئے زور سے بولی، خالہ کو کھانا کھلاؤں گی۔ عبدالطواب دھیرے سے ہنس پڑا۔ یہ کتنی معصوم ہے، پاگل ہے رجب جو اس نے اس کو ٹھکرایا۔ وہ پستول کو صاف کرنے لگا، تبھی اسے یوں محسوس ہوا جیسے گیٹ پر کوئی کھڑا ہے۔ اس نے کنکھیوں سے دیکھا۔ ہاجرہ گیٹ پر کھڑی ہوئی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ طنزیہ انداز میں کہنے لگا، خیر ہے، آج کل میکے کے بڑے چکر لگا رہی ہو، فضول بات مت کیا کرو۔ وہ ترش روئی سے کہتے ہوئے آگے چلی آئی۔ وہ اس کے روبرو چلی آئی اور سینے سے بازو لپیٹنے لگی۔ عبدالطواب نے اس سے بڑے موڈ سے پوچھا، کیا؟ اس نے باورچی خانے کی جانب بھویں سے اشارہ کیا۔ اس کے ساتھ کیا چل رہا ہے تمہارا؟ وہ چبا چبا کر بولا، صرف دوست ہے۔ اس نے اسے شک کی نگاہوں سے دیکھا۔ دوستی کب سے ہوئی؟ وہ آنکھیں پھیلا کر بتانے لگا۔ جب اس کا دل ٹوٹا۔ وہ اس سے پے در پہ سوال کرنے لگی، کوئی خاص موقع، کوئی خاص بات جو وہ تمہیں اور تمہیں وہ اچھی لگی؟ عبدالطواب نے پتلیاں سکیڑ لی۔ تم سے مطلب؟ وہ اسے گرجتے ہوئے بولی، میں تمہاری بڑی بہن ہوں۔ عبدالطواب نے اسے ضبط سے ایک نظر دیکھا۔ ہر بار اور ہر بات بہت اچھی لگی۔ وہ اس کی طرف جھکی۔ کبھی اس کے ساتھ تنہائی میں بیٹھے ہو؟ حاجرہ سیڑھی پر چڑھی۔ عبدالطواب نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ہاں بیٹھا ہوں۔ کب؟ اس نے ضبط سے ایک گہری سانس لی۔ بھتہ وصول کر رہا تھا، بازار میں خانہ بندی لگوائی تھی تب۔ حاجرہ نے اپنا بھویں اکڑا لیا۔ اور وہ وہاں کیا کر رہی تھی؟ عبدالطواب چند لمحوں کے لیے خاموش رہا اور پھر کہنے لگا، خودکشی کرنے جا رہی تھی، میں نے روک لیا، دل ٹوٹا تھا اس کا۔ وہ سیدھی کھڑی ہو گئی۔ صحیح۔ وہ زینے چڑھ کر اوپر جانے لگی۔ عبدالطواب نے گردن پھیر کر اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، کیوں پوچھ رہی ہو؟ وہ تیزی سے اوپر جاتے ہوئے بولی، تاکہ تم سمجھ جاؤ، میں اسے اپنی بھابھی نہیں بننے دوں گی۔ کوہ نور حاجرہ کی آواز سن کر باورچی خانے سے باہر نکلی۔ عبدالطواب کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر پوچھنے لگی، باجی کو کیا ہوا ہے؟ عبدالطواب نے ناسمجھی سے کندھے اچکائے۔ پتہ نہیں، شاید میاں سے لڑی ہے۔ کوہ نور نے ناسمجھی سے منہ بنایا۔ اچھا۔ اس پر تاش کے پتوں کی ایک لمبی سی ریل بنی ہوئی تھی۔ سردار بڑی احتیاط سے پتے رکھ رہے تھے۔ ان کے سر پر ان کا ایک آدمی کھڑا تھا۔ پتہ ہے لڑکے، ان کی زیرک نگاہیں تاش کی ریل پر تھی۔ ان کی پوری توجہ ان کے ہاتھ میں موجود پتے کو ٹکانے پر تھی۔
کال سے متاثر خاندان ان تاش کے پتوں کی طرح ہو جاتا ہے۔ اور پیسہ ایک پھونک، وہ جھکے اور انہوں نے پھونک ماری، ایک پتا دوسرے کو گرانے لگا اور دوسرے سے تیسرا پتا گرنے لگا۔ وہ محفوظ ہوتے ہوئے پتوں کو گرتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ کشمیریوں کی ایک پیڑھی تو اس سے متاثر ہو گئی ہے اور اب دوسری ہوگی۔ انہوں نے اپنے ہاتھ ملے اور بہت جلد تیسری۔ وہ باریک سا قہقہا لگا کر ہنسے، ان کی آنکھوں کے قریب جھریاں پڑنے لگیں۔ ان کے آدمی نے ان کی تائید کرتے ہوئے کہا، جی بالکل۔ کتھے تیرا منڈا ہے؟ پولیس آفیسر صلاح الدین صاحب کو ذہنی تشدد کا نشانہ بنا رہے تھے۔ 10 نا، چھتی چھتی 10۔ جواباً انہوں نے کہا، اللہ کو پتہ ہے، مجھے کچھ نہیں پتہ۔ انہوں نے لاٹھی سے میز پر ڈنڈا مارا، مگر وہ ڈرے نہیں۔ اب تو جیسے انہیں آئے دن تھانے جانے کی عادت ہو گئی تھی۔ تجھے سارا کچھ پتہ ہے؟ انہوں نے بے بسی سے انہیں دیکھا اور اوپر کی جانب اشارہ کیا۔ قسمیں اس رب دی، مینوں کچھ نہیں پتہ، قسمیں۔ اشتہاری رجب ہوا تھا، لیکن اس کا سارا خاندان پولیس کی لپیٹ میں آیا تھا۔ بے بسی کی انتہا اتنی تھی کہ وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے، تمہیں عدالت میں دیکھوں گا۔ وہ آبدیدہ تھے۔ غریب اس ملک میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ تم سے عدالت میں نپٹوں گا، اس لیے ہمیشہ کہہ دیتا ہے، اللہ تم سے نپٹے گا۔ وہ اوپر کے صحن میں آئی۔ بیٹھک میں گھر کے بڑے بیٹھے ہوئے تھے۔ حاجرہ نے نگاہیں پھیر کر دیکھا اور دبے قدموں سے آگے بڑھی۔ ہماری شریعت نے عورت کو جائیداد میں حق دیا ہے، نیلوفر شروع ہوگا کرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ حاجرہ کو اس گھر میں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ وہ ٹھٹک کر رکی۔ پہلے اس نے اپنی دکان لے لی ہے، اس کی وجہ سے ہم نے صرفے کر کے زندگی گزاری ہے۔ میری بچی کو ضرورت ہوتی تو آپ کبھی یہ فیصلہ نہ کرتے۔ 2 دکانیں۔ اسے شاز کے چہرے کے زاویے بگڑتے ہوئے دکھائی دیے۔ وقت روا کہنے لگے، وہ اس کی دکان تھی۔ نیلوفر تمہارے شوہر کی دکان تو ان دونوں کا قرضہ اتارنے کے لیے بیچی تھی۔ وہ حاجرہ کی دکان تھی، سو وہ اسے ہی ملی۔ میں یہ گھر اپنے پوتے پوتیوں کے نام کر چکا ہوں، اور تمہیں اور تم بھائیوں کو اس سے ایک پائی بھی نہیں ملے گی۔ وقت روا دو ٹوک انداز میں بات کر رہے تھے۔ سلیمان کا اس گھر میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ نیلوفر کی آواز مزید اونچی ہوئی۔ اس کا جائیداد میں کوئی حق نہیں بنتا۔ اگر حق بنتا ہے تو بنتا ہے عبدالتواب اور تحلیل کا۔ وقت روا گرج کر اٹھے۔ بس، اندر بیٹھے سب خاموش ہو گئے۔ آج تم لوگوں کو میری یاد آ گئی ہے؟ اچانک کھڑے ہو گئے۔ گھر بیچو؟ اسلام التجا کرتے ہوئے کہنے لگا۔ ابا جی بات تو سنیں۔ اسلم نے بھی صحیح کی۔ ابا جی اتنا بڑا گھر ہے، آپ لوگ تو کسی چھوٹے سے گھر میں بھی گزارا کر سکتے ہیں۔ ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے، ہمیں ایجنٹ کو پیسے دینے ہیں، ہم زیادہ دیر یہاں نہیں رہ سکتے۔ وہ بیٹھک سے باہر کو جانے لگے۔ تم جانو، تمہارے کام جانے۔ وہ باہر آئے تو سامنے کھڑی حاجرہ کو دیکھ کر ذرا چونکے۔ اس کی آنکھیں نم تھیں۔ انہوں نے خود کو کمپوز کیا۔ کیسے آنا ہوا؟ اس نے گہری سانس لی۔ کچھ باتیں کرنی ہے۔ انہوں نے دھیرے سے سر ہلایا۔ صحیح۔ وہ آگے بڑھے اور وہ بھی ان کے ساتھ چلنے لگی۔ اندر بیٹھک میں اسلام نے سر پکڑا ہوا تھا۔ اب کیا کریں گے؟ کسی خیال سے وہ بولا۔ حاجرہ کے شوہر سے پیسے مانگیں۔ اسلم خاموشی سے ٹیک لگا کر ٹانگ پر ٹانگ رکھے ہوئے بیٹھا تھا۔ نیلوفر تنزیہ بولی، کیا کہا؟ حاجرہ کا شوہر؟ اسلام فی الفور کہنے لگا، ہاں تم ہی نے تو بتایا تھا، تحلیل کو اس نے منگنی پر بہت مہنگا تحفہ دیا تھا، ہے نا؟ ہے بھی سردار کا رشتہ دار، پیسے والا ہوگا۔ وہ ہنس پڑی۔ اسلم نے شفاف نگاہوں سے بغور اسے دیکھا۔ وہ تمہیں پیسے دے گا؟ وہ اسلام کو وہ افسوس سے دیکھ رہی تھی، جسے یہ بات پہلے سے ہی معلوم تھی کہ تم واپس آنے والے ہو۔ اسلم نے اس سے پوچھا، تم سے یہ کس نے کہا؟ وہ اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ جس نے بھی کہا ہے، خیر خبر سچی ہے۔ کس نے کہا ہے؟ اس کے وجود میں سنسنی کی لہر دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے سنجیدگی سے اسے بتانا شروع کیا، پہلے تمہیں یہ وعدہ کرنا ہوگا، اپنا حصہ لینے کے بعد باقی کا حصہ میری بیٹی کے نام ہوگا۔ اب اس نے اسلام کو دیکھا اور لب کھولے، اور سلیمان کو ایک کوڑی بھی نہیں دی جائے گی۔ تمہیں یہ کس نے بتایا؟ اسلم اس پر اپنا قہر برساتے ہوئے اٹھا۔ وہ خوفزدہ ہو گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ بتاؤ، وہ گھبرا کر بولی۔ میں نے حاجرہ اور ابا جی کی باتیں سنی تھی۔ اسلام نے اسلم کو دیکھا اور اسلم کو حاجرہ کی کہی ہوئی بات یاد آئی۔ میرا شوہر ایک شریف انسان ہے۔ اسے اپنی بیٹی کے کہے الفاظ سنائی دیے۔ نگاہیں گھومنے لگی اور دماغ الجھنے لگا۔ وہ یہ سب کیسے جانتا تھا؟
दूसरी तरफ सर्द हवा चल रही थी और छत पर बख्त रवा के साथ झूले पर बैठी हुई थी। इस दुकान को बेचकर मेरी शादी करवानी थी आपने। उसके पैर से जूता उतर गया। तुम्हें अच्छा बाप तो दे नहीं सका, सोचा अच्छा मुस्तकबिल ही दे दूँ। एक ख्वाब तो पूरा नहीं कर सका, कोशिश की कि दूसरा ही पूरा कर दूँ। उसने उससे भराई हुई आवाज़ में पूछा, शादी करवा कर अच्छा मुस्तकबिल? हाँ, उन्होंने इकरार किया। सलाहुद्दीन के साथ खयाती की, 4 पैसे जोड़कर कारोबार में पैसे लगाए। क्यों की खयाती? उसने उससे झट से पूछा था। उन्होंने उसे देखा। तब इस्तात थी तो कर ली, और क्या खामी है खयाती में? पैगंबरी पेशा है, अल्लाह के नबी अपना काम खुद किया करते थे। मैंने भी खुद करने की कोशिश की, मेहनत करता रहा, चुस्त था, इसलिए अपनी क़ुव्वत से ज़्यादा काम किया। अब हिम्मत नहीं है तो बैठ गया। वो गैर जज्बाती अंदाज में बोल रहे थे। हाजरा ने आंसू पोंछे। अब से मैं आपका खर्चा उठाऊंगी, उन्होंने तायद करते हुए कहा। तुम हो इतनी काबिल? अगर तुम लंदन में अपनी तालीम का खर्च उठा सकती हो, अपना एडमिशन खुद करवा सकती हो और रिहाइश का बंदोबस्त कर सकती हो, तो तुम सब कर सकती हो। उसकी आंखें फिर से भीगने लगीं। मुझ जैसी औलाद इस काबिल भी नहीं थी। अगर मुझे पता होता आपकी दुकान बिक गई है तो मैं कभी आपको अपनी दुकान बेचने नहीं देती। वो कहने लगी, तुम जैसी औलाद तौबा कर ले तो उससे कतई नहीं छोड़ना चाहिए। उन दोनों की आंखें नम थीं। तौबा किसी मखसूस जिन्स या गुनाह की हद तक महदूद नहीं होती। अल्तवाब के दरवाजे एक कातिल और जानी के लिए भी उतने ही खुले हैं जितने एक मामूली चोर के लिए। उसने झूले की जंजीर को थाम लिया। शायद मेरी तलाक हो जाए। बख्तरवा खामोशी से उसकी बात सुनने लगे। शायद मैं फिर से आपको मायूस कर दूँ। आंसुओं की बूंदें बारिश बन गई। मेरा शाद से निबाह मुश्किल है। वो 2 दिन से घर से गया हुआ है, अभी तक वापस नहीं आया। जवाबन उन्होंने कहा, परिंदे वापस लौट कर अपने मस्कन में आते हैं। शौहर कहीं भी चला जाए लौट कर बीवी के पास ही आता है। आ जाएगा। उसकी बीवी की पलकें उठी। उसने कहा है वो नहीं आएगा। वो ना आया तो तुम्हारी ज़ात पे कोई फ़र्क पड़ेगा? उन्होंने उससे सादगी से पूछा था। क्या तुमने कभी उसे अपना शौहर समझा है? किससे छुपा है तुम्हारा रवैया? तुम तो मेरे मुंह पे कहती हो ये मुआहदा है। दादी, अभी इस सब का वक्त नहीं है। वो बेइख्तियार कह पड़ी थी। वो दाऊद का पोता है। हाजरा का दिल ज़ोर से धड़का। उसने पलकें झुका ली। हाँ, इसलिए सफदर की मालूमात ले रही थी। हाँ, उसके दिल की धड़कन हल्की हो गई। वो तुम्हारे बाप को सज़ा दिलाना चाहता है। हाँ, उसने हम सब को इस्तेमाल किया। हाँ, तो फिर हमें इस्तेमाल करने वाले मुझे ये सब क्यों बताता? हाजरा ने अगले ही लम्हे उन्हें देखा। उसकी आंख का गोशा मुकम्मल तौर पर भीग चुका था। वो 2 दिन पहले सबसे पहले मेरे पास ही आया था। मगर उसने गलत किया है दादी। उसके लब कपकपा रहे थे। हम चाह कर भी साथ नहीं रह सकते। मैं अपने बाप और चचा के खिलाफ चाह कर भी खड़ी नहीं हो सकती। बख्तरवा चंद लम्हों के लिए खामोश रहे और फिर कहने लगे, जब अल्लाह के नबी हक़ के लिए अपने चचा के मुखालिफ खड़े हो सकते हैं तो तुम उनकी उम्मती होकर अपने बाप और चचा के खिलाफ खड़ी नहीं हो सकती। जुल्म देखने वाला जालिम से भी बड़ा जालिम होता है। वो सिसकने लगी। मैं उसे बचा नहीं सकती। उसकी सिसकियों की आवाज़ उनके कानों में मुसलसल सुनाई दे रही थी। अगर वो पकड़ा गया तो मैं उसे अदालत में तो बचा लूँगी, मगर सरदार उसे नहीं छोड़ेगा। उसका अब कोई मुस्तकबिल नहीं है। उसने खुद को बहुत बुरी तरह बदले के गिरदाब में फंसा लिया है। उन्होंने उससे पूछा, तो क्या तुम तलाक चाहती हो? उसने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं। उसकी आवाज़ आंसुओं के सबब भारी हो चुकी थी। बिल्कुल नहीं। उसने चेहरे से आंसू साफ किए। हमारे दरमियान रहम का रिश्ता है, खून है, मगर ये मखासमत का खून है। हम सारी ज़िंदगी एक साथ कैसे रह सकते हैं? वो मेरे बाप को बर्बाद करना चाहता है। मेरे अब्बा सज़ा के मुस्तहिक है, लेकिन वो मेरे अब्बा है। उसकी आंखों से फिर से आंसू टूटने लगे। मैं क्या करूँ दादी? उसने उन्हें देखा। मैं जो ये सांसें ले रही हूँ, मैं जो यहाँ हूँ, अपने बाप की वजह से हूँ। गलत? उन्होंने उसे उंगली दिखाई। तुम इस दुनिया में आई उसकी वजह से हो, मगर आज जो यहाँ बैठी हो इसकी वजह शाज है। उसकी आंखें थोड़ी सी बाहर आई। मुझे उसने सब बताया है, मैं सब जानता हूँ। वो सांस लेने के लिए रुके। तुम्हें अदल करना है, चाहे तुम्हें अपने रहम के रिश्तों को सूली पर चढ़ाना पड़े। तुम्हारा ताल्लुक उस नबी की उम्मत से है जिसने अदल और रहम में अदल को चुना है। मैंने तुम्हें कभी हराम नहीं खिलाया। अब तुम्हें इंसाफ करके साबित करना है कि तुमने हलाल खाया है। अल वकील ने तुम्हें इस अर्ज़ पर अपना नायब बनाया है। तुम्हें अदल करना है।
اس دنیا میں بہت بدی ہے، لیکن اس کے قصوروار وہ بدی پھیلانے والے نہیں، اس کے قصوروار ہم ہیں، ہم اچھے لوگ جو خاموشی سے سب کچھ سہ جاتے ہیں۔ وہ لٹیرے ہیں تو ہم بھی لٹیرے ہیں جو اپنا سکون انہیں لوٹنے دیتے ہیں۔ ہم ہیں وہ لٹیرے جو صادق اور امین کو آگے نہیں آنے دیتے اور اس ارض پاک کو لٹیروں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ہم مظلوم نہیں، ہم ظالم سے بھی بدتر ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو خشک ہونے لگے۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، جو عقد کیا ہے اسے تاعمر نبھانا ہے۔ شادی ایک بار ہوتی ہے، یہ کوئی تجربہ نہیں جو بار بار کی جائے۔ اس کا ساتھ دو، وہ حق پر ہے، اس کا ساتھ دو، اس نے ہر پہلو میں تمہارا ساتھ دیا ہے۔ وہ شاز احمد تھا، شاز صفدر، چیتا یا ارشد، اس نے ہر انداز میں تمہارا تحفظ کیا ہے۔ اس نے تمہارے لیے خود کو موت کے منہ میں چھوڑ دیا ہے۔ اس نے تم سے محبت کی اور پھر اتنی کی کہ اس نے تمہارے لیے تمہیں چھوڑنے کا فیصلہ کر دیا، اور اب اگر تم اسے چھوڑو گی تو نامراد رہو گی۔ اس کا ساتھ دو بیٹی، اس کا ساتھ دو، تمہارے ساتھ کے لیے وہ اس بھنور میں پھنس چکا ہے، اسے اس بھنور سے باہر نکالو۔ وہ کپکپانے لگی۔ اس نے ہر پہلو میں میرا ساتھ دیا ہے، وہ شاز تھا، چیتا یا ارشد، اس نے ہر انداز میں میرا تحفظ کیا ہے۔ اس نے میرے لیے خود کو موت کے منہ میں چھوڑ دیا ہے۔ اس نے مجھ سے محبت کی اور پھر اتنی کی کہ اس نے میرے لیے مجھے چھوڑنے کا فیصلہ کر دیا، اور اب اگر کوئی اسے تکلیف پہنچائے گا تو میں اسے نہیں چھوڑوں گی۔ وہ گہری گہری سانسیں لے رہی تھی، جھولا دھیرے دھیرے ہل رہا تھا۔ I'll never let anyone to hurt him۔ مردوں کی نسبت عورتیں فیصلہ کرنے میں وقت لیتی ہے، مگر ایک مرتبہ جب وہ فیصلہ کر لیتی ہے تو پھر اسے اپنی ذات کا حصہ بنا لیتی ہے۔ اس نے بھی شاز کو اپنی ذات کا حصہ بنا لیا تھا۔ وہ اپنا پرس کندھے پر لٹکاتے ہوئے اٹھی، بخت روا اٹھنے لگے، دونوں دل ایک دوسرے کے لیے صاف تھے۔ اس نے مسکرا کر انہیں دیکھا اور ان کے ساتھ سیڑھیاں اترنے لگی۔ وہ صحن میں آئے تو اسے اسلم بٹ دکھائی دیا۔ حاجرہ اس کے سامنے چلے آئے۔ السلام علیکم ابو جی۔ بخت روا اس کے پیچھے کھڑے تھے۔ اسلم نے اس سے پوچھا، تم میری آمد کے متعلق جانتی تھی؟ اندر سے وہ خوفزدہ ہو گئی۔ بمشکل اس نے ایک گہری سانس لی۔ جی جانتی تھی، اور میں بھی جانتا تھا۔ بخت روا یہ کہتے ہوئے آگے آئے۔ اور تمہارا شوہر؟ وہ سنجیدگی سے اس سے پوچھ رہا تھا۔ حاجرہ کہنے لگی، انہوں نے ہی مجھے بتایا تھا، خیریت معلوم کرنے سردار جی سے ملنے گئے تھے، وہیں سے انہیں پتہ چلا تھا۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے سر ہلایا۔ اب اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تم نے اپنے شوہر سے بات کی؟ وہ جھٹ سے بولی، نہیں کی اور نہ ہی کروں گی، کیونکہ میرا شوہر ایک بھلا مانس ہے۔ کوہ نور سینی میں چائے اوپر لے کر آتے ہوئے بولی، ایسے بھلے مانس سے کسی کا نہ ہی پالا پڑے تو بہتر ہے۔ میں اس کا ریکارڈ جانتا ہوں۔ وہ دھیرے سے یہ کہتے ہوئے مسکرایا تھا۔ وہ ان کا ماضی تھا، وہ پر اعتماد انداز میں بات کر رہی تھی۔ اسلم ہاتھ ملنے لگا۔ چلو، اپنے سسر کے لیے وہ اتنا کام تو کر سکتا ہے، جواباً حاجرہ نے کہا، لیکن میں انہیں یہ کبھی نہیں کرنے دوں گی۔ اور وہ یہ کہہ کر تیزی سے جانے لگی۔ وہ جاتے جاتے رکی، پھر مڑی۔ اسلم ہنوز اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے پلٹ کر انہیں تنبیہ کی، اگر آپ نے میرے شوہر کو کسی چیز میں ملوث کرنے کی کوشش کی تو میں خود آپ کی موجودگی کی خبر پولیس کو دوں گی۔ اسلم کا ایبرو کھڑا ہوا۔ یہ تم اپنے باپ سے کس لہجے میں بات کر رہی ہو؟ باپ؟ وہ کہا لگا کر ہنسی۔ احترام کیا کرے اس لفظ کا۔ اور وہ پلٹ کر تیزی سے زینے اترنے لگی۔ بخت روا نے تعصب سے سر ہلایا۔ کبھی اس کے سامنے باپ کی عزت کی ہوتی اور کبھی ایک واقعی باپ بن کر اس کا احساس کیا ہوتا تو تمہیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اسلم نے بے تاثرانہ انداز میں انہیں دیکھتے ہوئے ہاتھ پیچھے باندھ لیے۔ تم سے لاکھ درجے بہتر تمہارا بھائی ہے، سلیمان داشتہ کی اولاد ہے، مگر وہ اس کے حق میں کمی کرنے کے لیے قطعاً تیار نہیں۔ چھوٹا ہے تم سے، کچھ سیکھو اس سے۔ وہ جانے کے لیے مڑے اور وہ بھی سیڑھیاں اترنے لگے۔ سیڑھیاں اترتے اترتے وہ غضب سے کہہ رہے تھے، خبردار جو کسی نے میرے سامنے اس گھر کی بات کی، میری جمع پونجی میرے پوتوں اور پوتیوں کی ہے، اب کر کے دکھائی کوئی بات۔ دوسری طرف ہلکے نیلے آسمان پر بادل تیر رہے تھے، درخت تیز خنک ہوا میں ہل رہے تھے۔ نہر کنارے چارپائی پر شاز لیٹا تھا۔ نہر کا پانی دھیرے دھیرے بہہ رہا تھا۔ اپنے سر پر اس نے فیڈورا ہیٹ رکھی ہوئی تھی۔ سامنے ڈھابے پر بھیڑ جمی تھی۔ اس نے 2 انگلیوں میں کراس کے انداز میں بیڑی پکڑی ہوئی تھی۔ اس نے کش لگائی اور لب کھولے، دھواں فضا میں پھیل گیا۔ اس نے کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی پر وقت دیکھا۔ اس وقت وہ ایک ساتھ ناشتہ کیا کرتے تھے اور ساتھ چلنے والے کیسوں پر تبادلہ خیال کیا کرتے تھے۔ حاجرہ کے متعلق سوچتے اس کا دل پسیجا۔ ایسی کٹھور تھی کہ جب
जब का गया था, मुड़कर उसने एक मर्तबा भी उसे फ़ोन नहीं किया था। वो बारिश का मंजर मुंतज़िर सहरा की तरह बेताबी से उसका इंतज़ार कर रहा था। फ़िलिप मोबाइल की घंटी बजी। उसने उसी लम्हे फ़िलिप मोबाइल उठाया और कॉल उठाकर उसे कान से लगाया। हेलो। कोहिनूर बट हाउस में यहाँ से वहाँ देखते हुए कहने लगी। हेलो। शाज़ की आंखें मुकम्मल तौर पर खुली। हाँ, क्या खबर है? उसने गहरी सांस ली और उसे बताने लगी। आपकी बीवी आई थी, लड़ाई हुई है। उसने भवें उठा लिया। क्यों पूछ रही हो? वो महफूज हुई। अब इतनी कच्ची खिलाड़ी तो ना समझे मुझे। याद करे आपके कितने बड़े बड़े काम किए हैं मैंने। वो सांस लेने के लिए ठहरी और बताने लगी। फजूल का अब्दुल तवाब पर चीख रही थी। मुझे शक है कि उन्हें मुझ पर शक हो गया है। उसने बीड़ी वाले हाथ को हिलाया। खैर है, पता भी है तो वो किसी को नहीं बताएगी। घर में घर बेचने के मामले पर बहस चल रही है। अच्छा, ये सुनते उसे मज़ा आया। इनको मेरे बाप का घर बेचने का हक किसने दिया? अब्दुल तवाब की क्या खबर है? ठीक है, आपकी बीवी ऊपर दादी के पास बैठी थी। मैं पीछे आई थी, शायद कुछ सुना है उन्होंने। देखने से उनका चेहरा उतरा हुआ लग रहा था। वो कयास करने लगा। दुकान का ही पता चला होगा। अब अफसोस करेगी कि मैं मतलबी बन गई थी। अच्छा, अहम खबर। शाज़ फीटवार हेड पकड़ते हुए उठ बैठा। हाँ, उसने कश लगाई। उसकी बीड़ी ठंडी पड़ने लगी। उसने यूं ही उसे ज़मीन पर फेंक दिया। आपके ससुर जी को पता है कि आपको उनकी आमद के मुतालिक पता था और उन्होंने आपकी बीवी से भी इस मुतालिक पूछा है। अच्छा। ये बात उसके लिए काफ़ी हैरत अंगेज़ थी। आपकी बीवी ने आपका दफ़ा किया है, लेकिन मुझे लग रहा है असलम मुतमईन नहीं हुआ। वो आपसे राब्ता करेगा। वो ये सुनते नज़रें घुमा कर कहने लगा। तुम्हें क्या लगता है उसे इस मुतालिक कौन बता सकता है? वो दो टोक अंदाज में बोली। नीलोफर। अच्छा, वो उसकी बात सुन रहा था, क्योंकि इस घर में उसके अलावा कोई ऐसा शख्स नहीं जो आपके खिलाफ जाए। शायद आपकी बीवी ने ये बात किसी से की है, तभी ये नीलोफर तक पहुंची है। वो सोचने लगा। सुलेमान का ख्याल रखना। अब्दुल तवाब को उसके साथ रखने की कोशिश करना। वो फिक्रमंद होकर बोली। सब खैरियत नहीं है। उसने बिला तमहीद खतरे की घंटी बजा दी थी। उसने चारपाई से टांगे नीचे उतारी। चलो, जो कहा है उस पर अमल करना। उसने कॉल काट दी और सामने ढाबे की जानिब देखते हुए आदमी को आवाज़ लगाई। सौफ लेकर आना। अब उसकी नज़र बुझती हुई बीड़ी पर गई। अगर वो ऐसे घर जाता तो वो उसे घर में दाखिल होने से पहले ही वापस जाने का फरमान सुना देती। दरअसल उसे अंदाज़ा हो गया था कि वो उसे बुलाने वाली थी। उसने अफसोस से नफ़ी में सर हिलाया। मैंने महर में अपना इकलौता घर अपनी बीवी के नाम कर दिया और अब मैं सारी ज़िंदगी घर से निकाल दिए जाने की धमकियाँ वसूल करता हूँ। दूसरी तरफ तहलील दराती से घास के गट्टे बना रही थी। रजब उसके करीब बैठा गर्म पानी से कपड़े धो रहा था और ज़ोर ज़ोर से उस पर डंडा मार रहा था। अब सरा टोकरी कमर से लगाए चली आई। पानी ठीक है? उसने सूट पर ज़ोर ज़ोर से डंडा मारते हुए कहा। ठीक है। तहलील ज़रा चौंकी। मेरा सूट फट जाएगा। वो रुका। हम कौन है? उसने जुनून में फिर से डंडा उठाकर मारना शुरू किया और एक नज़र अप्सरा को देखा। हम खानदानी धोबी थे, पर इस काम में कमाई कम थी। तहलील घबरा कर उठी। रजब, मेरा सूट फट जाएगा। अप्सरा खामोशी से उसे देख रही थी। तो हम दर्जी बन गए। रजब, बस। उसने उसको दराती की नोक दिखाते हुए रोकना चाहा। और अब मैं फिर उसने गुस्से से दांत पीसे। अब मैं फिर धोबी बन गया। तहलील ने झुककर अपनी झाक से भरी हुई कमीज़ खींची और उसे बगौर देखते हुए चौंक कर रह गई। दरमियान में बहुत बड़ा सुराख था। वो उससे सामने का मंजर देख सकती थी। रजब ने जोर से गहरी गहरी सांसें लेते हुए डंडा जमीन पर फेंका। तहलील को फटी हुई कमीज के रोशनदान से अप्सरा दिखाई दी। उसने रूहान सी होकर एक चीख मारी। ये सूट मेरी अम्मी का तोहफा था। रजब ने धीरे से सर उठाकर उसे देखा। मेरी पिछली सालगिरह का तोहफा? वो बिलकते हुए रो पड़ी। उसने कमीज उसके मुंह पर फेंकी, मगर वो हिला नहीं। उसके कंधे पर साबुन की झाग लगी फैलते हुए सीने की जानिब जा रही थी। मैंने तुम्हें ऐसा क्या कहा था जो तुमने मेरे साथ ऐसा किया? और तड़प तड़प कर रोने लगी। ये तुमने क्या कर दिया? मेरी माँ का दिया तोहफा, मेरी सालगिरह का तोहफा। और वो अपनी बात अधूरी छोड़कर ज़राती ज़मीन पर फेंकते हुए बाहर जाने लगी। अप्सरा झट से बोली। ध्यान से। वो भीगी आवाज़ में बोली। मेरी तो सालगिरह भी आ रही है, लेकिन यहाँ मेरी सालगिरह याद रखने वाला कोई नहीं। मेरा अब कोई नहीं है। मेरे घर वाले मुझ पर अपनी जान वारते थे। महीना महीना पहले मेरी सालगिरह की तैयारियां शुरू कर देते थे। इटली और कराची से मेरे लिए तहाइफ आते थे। सालगिरह तो सालगिरह हर दिन मेरा हुआ करता था। खाना बनाने से पहले खानसामा सबसे पहले मुझसे पूछते थे,
پھپھو تحائف لاتی تو کسی کی جرت نہ ہوتی کہ وہ مجھ سے پہلے ان میں سے ایک چیز بھی اٹھاتا، اور اب دیکھے کوئی کہ ان کی نازوں سے پالی ہوئی لڑکی کے ساتھ کیا کیا ظلم و ستم ہو رہے ہیں۔ وہ آنسو پوچھتے ہوئے باہر چلی آئی۔ موسم سرد ہونے لگا تھا۔ اس نے کندھے پر شال لپیٹی۔ اس کی کیلاشی چادر کے موتی ہوا کی وجہ سے تیزی سے ہلنے لگے۔ اندر ابصرہ نے خفگی سے رجب سے کہا، یہ تم نے کیا کر دیا؟ رجب نے بیزاری سے اسے دیکھا۔ کیا کیا ہے؟ جب کا آیا ہوں سارے کام کر رہا ہو، اور اس کو دیکھو سارا دن ادھر ادھر پھرتی رہتی ہے، اور تو اور پاٹھشالہ بھی نہیں گئی۔ وہ پٹاخ سے کہنے لگی، سردی آ رہا ہے، عورتیں نہیں بھیجتا اپنے بچے کو تو وہ کیا کرے؟ اور جو 3-4 بچہ آیا وہ جلدی پڑھ کر فارغ ہو گیا۔ رجب نے اس کی نقل اتاری۔ وہ کیا کرے؟ اپنی طرح کام سکھاؤ اس کو۔ وہ سنجیدہ ہو گئی۔ رجب، وہ لڑکی ہے اور اکیلا ہے، تم کو ایسا نہیں بولنا چاہیے تھی۔ تو کیا کروں اب؟ اس نے اس سے جھنجھلاتے ہوئے پوچھا تھا۔ معافی مانگو۔ وہ غصے سے جھاگ پر سے پیر سنبھالتے ہوئے اٹھا۔ میں ہی کروں سب؟ وہ جانے لگا تو وہ بولی۔ رجب، وہ مڑا۔ اگر تم سب کچھ چھوڑ کر آیا ہو تو وہ بھی سب کچھ چھوڑ کر آیا ہے۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور پلٹ گیا۔ وہ باہر آیا تو لکڑہارے سردیوں کی آمد کے سبب لکڑیاں جمع کر رہے تھے۔ وہ وہیں کٹے ہوئے درخت کے بنے اسٹول پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اس کے برابر والے اسٹول پر آ بیٹھا۔ تحلیل نے کنکھیوں سے اسے دیکھا۔ چلے جاؤ یہاں سے۔ اس نے ہمت کرتے ہوئے معذرت کی۔ معاف کر دو۔ وہ سختی سے بولی۔ قطعاً نہیں۔ وہ نرمی سے کہنے لگا، سالگرہ کے لیے پہلے ہی چترال بازار سے کچھ لا دوں گا، معاف کر دو۔ وہ جذباتی ہو گئی۔ تم ہمیشہ مجھے رلاتے ہو، پہلے دن سے آج تک رلا رہے ہو۔ جب سے میری زندگی میں آئے ہو تب سے تم مجھے رلا رہے ہو۔ اس نے راہداری سے اسے دیکھا۔ وہ سیڑھیوں میں بیٹھی ہوئی تھی۔ تھیٹر سے گھر آنے کے بعد اور اب یہاں آئندہ رونے بھی نہیں دوں گا۔ اس نے ناک سکیڑ لی۔ سالگرہ میں تو ابھی بہت ماہ ہے۔ رجب نے تیوری چڑھا لی۔ ابھی بس 2-3 اچھی چادریں لا دو، ایک میرون رنگ کی اور دوسری سوکھی مہندی یا سرمئی۔ اس نے ضبط سے لب دبا لیے۔ تحلیل نے اسے دیکھا۔ جانتے ہو نا مجھے تیار ہونے کا کتنا شوق ہے؟ اس نے ایک گہری سانس لے کر اس بات میں سر ہلایا۔ جانتا ہوں، ٹھیک ہے، لا دوں گا۔ تحلیل تبسم سے بولی۔ چلو میں کام کر لوں؟ وہ احتجاجاً مسکرایا۔ پہلے اسے خاموشی سے کڑا پکڑا دیا، پھر اسے اپنے ساتھ لے کر تھیٹر چلا گیا، پھر اس کی مان کر شاز کے گھر پہنچ گیا، پھر اسے سنگھار کا سامان لا کر دیا، اور اب شالوں کی حامی بھر دی۔ اف! اس نے سر پکڑ لیا۔ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہے کہ میں نے اب تک کسی کو نہ بولنا نہیں سیکھا۔ وہ پیشانی ملنے لگا۔ ہر کوئی مجھے ذلیل کر دیتا ہے اور میں کچھ نہیں کر پاتا۔ میں مضبوط بننا چاہتا ہوں، بہت کامیاب ہونا چاہتا ہوں، اپنے لیے بولنا چاہتا ہوں، پر یہ معاشرہ ہر دفعہ میرے طبقے اور میری ذات کو درمیان میں کیوں گھسیٹ کر لے آتا ہے؟ یہاں تک کہ یہ چھوٹی لڑکی بھی ہر دفعہ مجھے دھوبی کہہ دیتی ہے۔ اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ وہ ہمت کرتے ہوئے کہنے لگا، ایک بار سب ٹھیک ہو جائے پھر میں ایک بہت بڑا ڈیزائنر بنوں گا۔ حقیقت خواب دیکھنے نہیں دیتی، مگر جو انہیں مکمل طور پر ترک کر دیا جائے تو پھر زندگی بے حد کالی لگنے لگتی ہے۔ کچھ دیر کے لیے صحیح، مگر انسان کو عالم رویا میں جینا چاہیے۔ دوسری طرف ہیل کی ٹک ٹک کی آواز بزرگ خادمہ کو سنائی دی۔ وہ مڑی۔ انہوں نے ہاجرہ کو سامنے سے آتے ہوئے دیکھا۔ وہ خاموشی سے صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے اس سے پوچھا، بی بی پانی لاؤ؟ اس نے نفی میں سر ہلایا اور انہیں دیکھا۔ شاز کو بلائے۔ شاز صاحب؟ ان کے ماتھے پر بل پڑے۔ اس نے دھیرے سے سر ہلایا۔ جی۔ لیکن وہ گڑبڑا کر کہنے لگی، وہ ہاجرہ نے پھر فوراً ان کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اگر وہ یہاں میرے پیچھے سے اپنے چرس والے سگریٹ لینے آ سکتا ہے تو وہ اب بھی آ سکتا ہے۔ فون کریے اسے، فوری یہاں بلائیے۔ جی اچھا۔ انہوں نے تابعداری سے سر ہلا دیا۔ وہ صوفے پر ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھے ہوئے مسلسل پیر ہلا رہی تھی اور ساتھ ساتھ گھڑی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ بزرگ خاتمہ اس کی جانب چلی آئی۔ بی بی جی؟ ہاجرہ نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ ہاں جی بڑی بی۔ کر دیا فون؟ اس نے سر ہلایا۔ اچھا۔ کچھ سوچ کر اس نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بیٹھے۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھنے لگی۔ اس نے گہری سانس لی اور انہیں دیکھا۔ بڑی بی، آپ جانتی ہیں مجھے ہارنا بالکل پسند نہیں ہے۔ مجھے ان تصویروں کو دیکھنے سے سخت نفرت ہے جن میں میں حقیر لگتی ہوں۔ مجھے ان قصوں سے سخت نفرت ہے جن میں میں خود کو کمزور سمجھتی ہوں۔ انہوں نے اس سے ڈرتے ہوئے پوچھا، تو کیا آپ صاحب کو چھوڑ دیں گی؟ اس نے سادگی سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں۔ وہ سانس لینے کے لیے رکی۔
بڑی بھی اس نے انہیں دیکھا۔ اللہ سے جب کچھ بہت شدت سے مانگا جائے تو یا تو وہ ہمیں وہ عطا کر دیتا ہے یا پھر اس سے ہمارا دل پھیر دیتا ہے۔ اللہ بعض لوگوں کو بعض لوگوں کے لیے لکھ دیتا ہے، چاہے ان کے اور آپ کے درمیان زمین اور آسمان کا فرق ہو، چاہے ان کے اور آپ کے درمیان عداوتوں کی دریا ہو۔ جب میں انگلستان میں تھی تو لندن میں میرے لیے ایک بیرسٹر پروسیکیوٹر کا رشتہ آیا تھا۔ شاید ہی اس خاندان میں کوئی خامی تھی، شاید ہی وہ ہر لحاظ سے بہترین لوگ تھے۔ وہ جھیل کنارے کھڑی تھی، اس کے ارد گرد پھول ہی پھول تھے۔ اسے ایک نوجوان اپنے خاندان کی موجودگی میں شادی کی پیشکش کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ہیرے کی انگوٹھی تھی، سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا اس نے کبھی چاہا تھا۔ ہم کہہ سکتے تھے کہ وہ ایک آئیڈیل پروپوزل تھا۔ بڑی بیوی میں ہاں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے اضطراب کی کیفیت میں انہیں دیکھا۔ میرا ہاتھ اٹھنے لگا مگر اس کی جانب اپنا ہاتھ بڑھاتے ہوئے رکی۔ تب ایک دم سے میرے دل نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ۔ بزرگ خاتمہ بغور اس کی بات سن رہی تھی اور میں پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے اپنے قدم پیچھے کھینچ لیے، یہ جانتے ہوئے کہ وہ لڑکا میرے قابل تھا، وہ میرے سٹینڈرڈ کا تھا، تعلیم یافتہ تھا، ہمارا جوڑ برابری کا تھا۔ لیکن مجھے یہ بالکل بھی سمجھ نہیں آیا کہ میں نے اسے کیوں انکار کر دیا۔ بڑی بی کیا میرا دماغ خراب ہو گیا تھا جو میں اچھی خاصی سیٹلڈ سب چھوڑ کر یہاں آ گئی؟ ہر روز وہاں اتنا کما لیتی تھی جتنا یہاں 2 ماہ میں نہیں کما سکتی۔ مجھے کیا پڑی تھی یہاں آنے کی، شاز کی پہیلیاں حل کرنے کی؟ مجھے اب بھی سمجھ نہیں آتا کہ میں یہاں کیوں آئی۔ بزرگ خاتمہ اس سے کہنے لگی کیونکہ آپ کو یہاں آنا تھا۔ دل وہی جاتا ہے جہاں اسے جانا ہوتا ہے، دل اسی سے ملتا ہے جس سے وہ ملنا چاہتا ہے۔ اللہ ہمیں وہی عطا کرتا ہے جس کے ہم مستحق ہوتے ہیں، جس خلوص کے ہم مستحق ہوتے ہیں، اور وہ خلوص سب سے خالص ہوتا ہے۔ تبھی انہیں بوٹوں کی چاپ سنائی دی۔ بزرگ خاتمہ اٹھ کھڑی ہوئی اور حاجرہ اکڑ کر بیٹھ گئی۔ شاز اندر بیٹھک میں چلا آیا۔ بزرگ خاتمہ باہر جانے لگی، تبھی حاجرہ نے اس سے پوچھا تم نے پھر سے چرس والی سگریٹ پینا شروع کر دی ہے؟ وہ اس کے روبرو بیٹھا اور بڑے موڈ سے کہنے لگا پتہ نہیں دوسروں کو بے چین کر کے لوگ سکون سے کیسے سو جاتے ہیں۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکی اور پھر بلا تمہید کہنے لگی میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے بلایا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ساری دنیا بھی تم پر پتھر پھینکے گی تو میں تم پر پتھر نہیں پھینکوں گی۔ چاہے دنیا تمہارے خلاف چلی جائے میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گی۔ خواہ فاصلہ ہمیں جدا کر دیں میں ہمیشہ تمہارے پاس ہوں گی، پتہ نہیں محبوب بن کر یا بحیثیت ایک ساتھی، لیکن مجھے بس یہی کہنا ہے کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گی۔ اس نے اسے تنبیہ کرتے ہوئے انگلی اٹھائی سگریٹ پینا چھوڑ دو نہیں تو چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ اس نے بے نیازی سے ہاتھ اٹھایا چلو اٹھو میں کہ چھوڑ کر آؤں یا خود جاؤ گی؟ حاجرہ ایک لمحے کے لیے تاثر نہیں دے سکی، وہ اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ وہ اٹھی اور اس کے سامنے چلی آئی، وہ سادگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے سامنے بیٹھی۔ شاز نے اس سے رخ پھیر لیا۔ میرے لیے مرنا مت بلکہ اپنی جان حاضر رکھنا۔ وہ بے تاثرانہ انداز میں ہنوز بیٹھا تھا۔ میں نے کہا ہے نا میں تمہارا ساتھ دوں گی، میں تم سے خلا نہیں لوں گی۔ شادی ایک بار ہوتی ہے، میں عورت ہوں، کوئی تجربہ نہیں، بار بار شوہر نہیں ڈھونڈ سکتی، نہ ہی اتنی مالی استطاعت ہے کہ مستقل کے لیے کھوجی رکھ سکوں۔ اس نے اس کا ہاتھ تھاما۔ شاز کی خفگی سے آنکھیں پھیلی۔ ابھی تک اس خطے میں لائی ڈیٹیکٹر مشہور نہیں ہوا مگر میں تمہیں ڈیٹیکٹ کر سکتی ہوں۔ وہ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ اس نے اس کی نبض پر انگلی رکھی۔ تم نے مجھے کبھی استعمال نہیں کیا، جواباً اس نے کہا نہیں۔ وہ ذرا مسکرائی اور اس نے سر کو خم دیتے ہوئے کہا سچ کہہ رہے ہو، تم نے کوہ نور کو استعمال کیا مگر اس کے کشیدہ روانی حالات دیکھ کر اسے روزی کا ذریعہ بھی ڈھونڈ کر دیا۔ ہاں سچ کہہ رہے ہو۔ وہ مطمئن ہو گئی۔ اس نے خشک لبوں سے زبان پھیری۔ تم نے تحلیل کو استعمال نہیں کیا اور رجب کو عبدالتواب کے قہر سے بچایا۔ تم رجب کو بھگانا چاہتے تھے، تحلیل کو نہیں۔ یہ صرف ایک غلط فہمی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس نے دھیرے سے سر ہلایا۔ ہاں تم نے سلیمان کو استعمال کیا لیکن اسے الفت سے محفوظ رکھا۔ ہاں۔ اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں، وہ مشکل ضبط کر رہی تھی۔ تم نے عبدالتواب کو اپنے دھندے میں آنے دیا، مزاحمت نہیں کی اور اسے بالواسطہ طور پر اس کام کی خامیاں دکھائی تاکہ وہ کسی اور کی جماعت میں شامل نہ ہو جائے۔ ہاں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹنے لگے مگر اس نے ہمت سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تم مجھے کبھی نہیں چھوڑ سکتے۔ ہاں۔ تم مجھ سے اور بچوں سے کبھی بدلہ نہیں لے سکتے۔ ہاں۔ اس نے پلکیں جھپکی۔ جس شخصیت کی میں مالک ہوں اس جیسی شخصیت رکھنے والی عورت کو اس ملک میں خطرہ ہوتا ہے، اور جب تک تم ہو تب تک مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے میں بھی تمہیں بتا دوں
जब तक मैं हूँ तब तक मैं भी तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। उसने उसका हाथ छोड़ना चाहा मगर शाज ने उसका हाथ अपनी गिरफ्त में ले लिया। हाजरा ने बेतासुर चेहरे से उसे देखते हुए कहा, छोड़ दो। वो बेइख्तियार बोला, पहले तुमने पकड़ा था। हाजरा ने बड़े मूड से दीदे घुमाए। मेरा हाथ मेरी मर्जी। उसने एक नज़र उसके हाथ को देखा और फिर संजीदगी से पूछा, तो छोड़ क्यों रही हो? मुसाफिहा एक इंसान के जज्बात दूसरे इंसान तक मुंतकिल करता है। क्या कर रहे हो? उसने अपना हाथ को मलते हुए देखा, को हिलते हुए देखा। उसने राहबीन कल्बहा उसने उससे अपना हाथ छुड़ाना चाहा तो वो उसे छोड़ते हुए बोला, शाहनवाज कहते थे मुसाफिहा करने से दिल खुलता है। 1 मिनट। उसने उसे उंगली दिखाई। वो उसे कह रही थी, देख लो तुम्हें कितने मौके दे चुकी हूँ, तुम्हें छोड़ नहीं रही। कभी कभी तो मुझे यकीन ही नहीं आता कि ये मैं ही हूँ। उसने महफूज होते हुए तंजन पूछा। प्रोसिक्यूटर अब्राहम एनाग बरतानवी तर्क प्रोफेसर अहमद, किसको इनकार करने का दुख हो रहा है? उसने गुस्सा करना चाहा मगर अपनी पेशानी को छूते हुए हंस पड़ी। अजीब था वो, उसके लिए दोस्ती से ज़्यादा अहम मोहब्बत से थोड़ा कम मगर किसी आदत के तहत ज़रूरी हो गया था। वो अब उसके लिए महज क्रिमिनोलॉजी का मौजू या कोई मौमा नहीं था। अगर तुम पकड़े गए तो मैं तुम्हारा केस लड़ सकती हूँ। सिर्फ लड़ नहीं सकती, जीत भी सकती हूँ, और जीतने वाले एक्सक्यूज़ नहीं देते। वो सांस लेने के लिए ठहरी। उसने आंसू पोंछे और सीधी बैठी। उसकी निगाहें हनूज उस पर लगी हुई थी। मैं डिफेंस बैरिस्टर हूँ और मेरा काम है लूप होल्स को फिल करना। इसलिए जो जो बातें तुमने मुझे नहीं बताई वो बता दो। बाकी मैं गारंटी देती हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसने उसका जुमला मुकम्मल किया, जितनी 2 नंबरियाँ और सेटलमेंट करके तुम केस लड़ती हो उसके बाद हारने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बस उसने उसकी आंखों में देखा। इसकी बेहतरीन मिसाल उनका इंसानी स्मगलिंग का केस था। दोनों तरफ से पैसा आता था। एक इक़्तिदार वालों को खबर बेचकर और अदालत में केस लड़कर। इस पैसे का उनके दरमियान 50-50 होता था। तरीका गलत था पर काम सही। हम दोनों को पता है हम क्या क्या करते हैं। शाज ने कंधे उचकाए। और कम से कम मेरा धंधा गंदा होने के बावजूद कुछ इखलाकियत तो रखता है। इसलिए मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं यक्स करूं। हम वकील कानून तो अपने हाथ में ले लेते हैं लेकिन इखलाकियात की धज्जियां उड़ा देते हैं। पर मैं चाहती हूँ तुम सिर्फ सोलिस्ट ना करो। इसलिए इस तरह तो तुम अपना हुनर ज़ाय कर रहे हो। बीवी, वो संजीदा था। ये एक तल्ख हकीकत है कि वकला इंसानियत के लिए लड़ते हैं। वो ज़माने गए जब वकला इंसानियत के लिए लड़ते थे। अब लोग इंसानियत की खिदमत का चोगा ओढ़ कर पैसे के साथ इज्जत कमाते हैं। वो सच कह रहा था। उसका अंदाज तल्ख नहीं था, उसकी बात तल्ख थी, लेकिन वो कभी भी उस औरत के एहसासात को मजरू नहीं कर सकता था। तो तुम भी इसी तरह अपना मकसद हासिल कर लो। वो ये सुनते हुए बरहम हो गया। तुम्हारी तरह इलीगल तरीके से खबरें निकलवा कर, कानून हाथ में लेकर आइब्रो रेजी हुई उसकी आबरू रेजी करूँ। आखिर था तो वो भी एक कानून वाला। उसे नफ़ी में सर हिलाया। छोड़ो। उसने उसे पुकारा। बीवी। उसने पलकें उठाकर उसे देखा। उसे अच्छा लगता था जब वो उसे बीवी कहकर पुकारता था। एक वो भी ज़माना था जब उसे नौजवान लड़के छेड़ते हुए बेहुदा अलकाबात से पुकारा करते थे। मैं तुम्हारा सब्जेक्ट बनने के लिए तैयार हूँ, मगर मेरे दिल का ख्याल रखना, ये बहुत कमज़ोर हो चुका है। जब तुम तलाक की बात करती हो इसे दुख पहुँचता है। अच्छा। उसने तंज़िया अंदाज में भवें उचकाया और सुनहरी लटकान के पीछे अड़सी। तुम्हें मेरी उस दिन वाली बात पर इतनी तकलीफ महसूस हो रही है, और जो तुमने 2 दिन पहले मुझे कहा था उसका कोई जिक्र मत करना। तुम्हें कौन सा फ़र्क पड़ जाएगा? उसने बेनियाजी से कहते सीने से बाजू लपेट लिए। ब्रोकर और सब्जेक्ट, मैं तो यही हूँ ना तुम्हारे लिए। कुछ सोचते हुए हाजरा ने उसके सामने अपना हाथ बढ़ाया। अच्छा, दोस्त बन जाते हैं। उसने कुनखियों से उसका हाथ अपनी जानिब आते हुए देखा, फिर उसके मुस्कुराते हुए चेहरे का जायजा लेते उसका हाथ पीछे कर दिया। मैं नहीं बनता दोस्त। हाजरा के लबों पर से मुस्कुराहट सिमटने लगी। मुझे नहीं ऐसी दोस्तियों के फ़लसफ़े समझ में आते। ये तुम्हारे मगरिब में होता होगा। अब वो बहस नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने बात बदलने की सही की। शाज नवाज के घर में आग किसने लगाई और क्यों लगाई, और तुम सरदार के पास कैसे गए? उसने एक तरफ गर्दन गिरा ली। ये एक अलग कहानी है, फिर कभी सुनाऊंगा। हाजरा ने दीदे फैलाकर उसे देखा। तो फिर शाज कश्मीरी बताइए। मान गए, मुझे एतराफ़ करते हैं आपकी जहानत जितनी मेरी का कॉमन सेंस है, और आप मुझे अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। उसने थोड़ी उठाकर बेएतनाई से उसे देखा। फिलहाल तुम खुद को ओवर एस्टिमेट कर रही हो। उसने फिर से बात
تبدیل کی۔ اچھا، سردار کو کب چھوڑو گے؟ ابھی نہیں، اس نے کچھ سوچتے بتانا شروع کیا۔ رجب اشتہاری ہے، اس کی وجہ سے جج صاحب سے ملنا ہے، اور عبدالرفیق سے ابھی ایس ایچ او۔ وہ جھٹ سے بولی تھی۔ اس نے اگلے ہی لمحے اسے دیکھا۔ وہ سوچنے لگی، یہ وہی ایس ایچ او ہے نا جو تمہیں یہاں ڈراپ کر کے گیا تھا؟ کیا اس نے شاہ نواز کے ساتھ کام کیا ہے؟ وہ کوئی تاثر نہیں دے سکا۔ کہیں اس نے تو وہ خفگی سے کہہ پڑا، تمہیں کیا لگتا ہے تمہارا ہر مفروضہ درست ہوگا؟ اندر ہی اندر اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ جواباً ہاجرہ ناک سکیڑتے ہوئے بولی، نہیں بتانا تو مت بتاؤ، لیکن اپنی مشرقی مردوں والی انا بیچ میں لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر ہاجرہ نے چپ سادھ لی۔ ٹھیک ہے، اس نے کنکھیوں سے اسے دیکھا۔ کبھی کبھی لگتا ہے میں واقعی اسے انڈر اسٹیمیٹ کر دیتا ہوں۔ اسے پوری طرح احساس ہو چکا تھا کہ اب وہ 16-17 سال کی کم عمر لڑکی نہیں تھی، بلکہ 28 سال کی ایک قابل اور ذکی بیرسٹر تھی، جو اس کے ساتھ چل سکتی تھی اور واقعی اس کے مسئلے حل کر سکتی تھی۔ ایک نظر اس نے ہاجرہ کے چہرے کو دیکھا۔ 12 سال ایک انسان کا انتظار کرنا جان لیوا ہو سکتا ہے۔ ہاجرہ نے اسے بغور دیکھا۔ ناشتہ کیا ہے کہ صبح چڑھتے ہی چرس پی ہے؟ اس نے قسم کھاتے ہوئے گلے کو چھوا۔ قسم سے آج نہیں پی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے سوچنے لگی، یہ ایسا انسان نہیں جو نشے کا لتیا ہو جائے۔ اس کے ساتھ کوئی اور مسئلہ ہے، شاید کوئی میڈیکل ایشو ہے۔ پروفیسر ٹریور کہتے تھے نشے کی لتیا صرف ڈسپریٹ اور لو سیلف اسٹیم کرمنلز ہو سکتے ہیں، جبکہ یہ بہت صابر ہے۔ اس نے اپنے مقصد کے حصول کے لیے کافی سال صبر کیا ہے۔ شاید یہ اپنی کمزوری کسی کو نہیں دینا چاہتا۔ کہیں یہ مورفائن تو نہیں لیتا؟ مورفائن نشے اور درد کم کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، کیونکہ پین کلر انجیکشن کی پرسکرپشن کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا ہوتا ہے، اور یہ اس کے لیے خطرناک ہے۔ یہ سوچتے اس نے پوچھا، ناشتہ کرو گے؟ اس نے سادگی سے سر ہلا دیا۔ کروا دو۔ اور اس نے بھی کچھ سوچتے ہوئے دھیرے دھیرے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، اور ساتھ ہی اپنے کانٹیکٹ میں شیئر بھی کریں۔ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔